اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پنواڑ کے بارے میں آگاہی دیں گے جو کہ ایک نہایت ہی مفید بوٹی ہے۔ پنجابی میں اس کو پنواڑ کہتے ہیں، ہندی میں اس کو چنگوڑ کہتے ہیں، گجراتی میں اس کو کوکو ویڈیو کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو چوگندا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو سنگ سبویا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کلب کہتے ہیں۔ ماہیت کے لحاظ سے پنواڑ کا پودا 2-3 فٹ سے زیادہ اونچا بھی ہوتا ہے۔ اس کے پتے سبز مخروطی شکل اور سنا کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پنواڑ کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے پتے دن کو کھلے رہتے ہیں۔ اگر دن میں سورج بادلوں میں چھپ جائے تو پتے کھلے رہتے ہیں، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے تو اس کے پتے مرجھا کر دوہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس کے پتوں پر چیپ ہوتی ہے اور مزہ پھیکا ہوتا ہے۔ پھول زرد رنگ کا اور لمبا سا ہوتا ہے۔ تخم ایک لمبی پھلی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ تخم گول مونٹ کے دانے کے برابر، رنگ خفیف سبزی مائل اور چکوٹے، گویا دونوں سرے کاٹ دیے گئے ہوں، کیونکہ یہ تخم بھی پھلی میں آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بھگو دیا جائے تو بھی نرم نہیں رہتے۔ تخم بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرق پنواڑ اور کسونڈی کے پودے سے ملتا جلتا ہے، لیکن پنواڑ کا پودا کسونڈی کے پودے سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی پھلی کسونڈی سے بڑی ہوتی ہے اور پکنے پر پھٹ جاتا ہے اور اس کے تخم نیچے گر جاتے ہیں۔ مقام پیدائش کے لحاظ سے پاکستان، ہندوستان اور دلی، پنجاب، رشیکیش، جموں، پٹھان کوٹ، سہارنپور، سانگڑ، ایران، بنگال، اکثر مقامات پر موسم برسات میں اگتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے گرم خشک درجہ دوم ہے۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے مخرج بلغم و سودا مصفہ خون ہے، جعلی، دافع وبا، دافع بواسیر ہے۔ استعمال کے لحاظ سے تخم پنواڑ اور اس کے پتوں کو مصفی خون اور جعلی ہونے کی وجہ سے اکثر امراض جلدیہ اور فساد خون مثلاً جذام، خارش، کوبہ، بہک یعنی برس اور کلف کے شربہ و ضماد استعمال کرتے ہیں۔ مذکورہ امراض میں تخم پنواڑ کو کھلاتے ہیں اور پتوں کو پیس کر ضماد کرتے ہیں۔ کھانسی اور ضیق نفس بلغمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسل اور مخرج بلغم و سودا ہونے کی وجہ سے فالج، اوجاع، مفاصل یعنی کہ جوڑوں کے دردوں اور دیگر امراض بارتا میں مفید ہے۔ پنواڑ کے پتوں کا ساگ پکا کر کھانا بڑی ہوئی تلی کو تحلیل کرتا ہے۔ بچوں کو دانت نکل کے زمانے میں بخار آنے لگتے ہیں تو اس کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر پلاتے ہیں۔ تخم پنواڑ کو دہی میں چند روز تک مدفن کرنے کے بعد اس کی جڑ ارک لیمو کے ہمراہ رگڑ کر لیپ کرنا دانت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پنواڑ کے پتوں کا ساگ پکا کر کھانا وبائی امراض خصوصاً طاعون میں بطور حفظ ما تقدم کھایا جاتا ہے۔ تخم پنواڑ مرض بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ تخم پنواڑ اور باپچی کو باریک کر کے برس پر لیپ کرتے ہیں اور آرام آ جاتا ہے اور جلدی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نفع خاص کچھ یوں ہے، جلدی امراض میں مضر ہے۔ آنتوں کے لیے مسئلہ دودھ، دہی، گلاب اس کا بدل ہیں۔ بدل اس کا باپچی، بیخ، سرکنڈا کیمیاوی اجزاء کے لحاظ سے تخم میں کرائسوفینک ایسڈ نام کا گلوکوسائڈ اور پتوں میں مادہ اور ایک لال رنگ کے مواد پائے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک کے لحاظ سے 1 سے 3 گرام تک استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجئے گا۔ شکریہ۔